میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ امت دنیا و آخرت میں عمل کی بنیاد پر نہیں چمکائی جائے گی بلکہ یقین کی بنیاد پر چمکائی جائے گی۔ یقین جس تک نماز سے کامیابی ملتی اس ایمان کو پہلے سکھلایا، نماز بعد میں دی ہے۔ تو ابھی تو ہمارا ایمان ساری شکلوں میں پھنسا ہوا ہے نا، ایک ہی چیز تو نکلے، خالی بت پرستی ہی تو نکلے ہیں، اور وہ بھی ایک شکل سے نکلے ہیں۔ بت کی اس شکل کا یقین نہیں ہے لیکن دوسری شکل کا یقین ہے مسلمان کے اندر۔ سونے کے بت کے انکار کر دے گا لیکن سونے کی بستوں کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ابھی بتایا جائے کہ سونے کی مورتی وہاں رکھی ہے، وہاں گئے مسلم لوگ اپنی اپنی جو ہے منت اپنی اپنی امیدیں لے کر وہاں جا رہے ہیں منت منانے کے لیے، اپنے اپنے کام منانے کے۔ تم جو کہے گا مورتی سے کیا ہوگا، جب اپنا کام کرو۔ اور پتہ چل جائے سونے کے بسکٹ پڑ رہے ہیں تو نماز بھی چھوڑ دے گا کہ نماز تو پوری زندگی پڑھنے بعد میں پڑھ لیں گے، چلو بسکٹ پہلے لے آؤ، کام بن جائے گا۔ حالانکہ نہ مورتی سے ہوگا نہ بسکٹ سے ہوگا، نہ اس شکل سے ہو سکتا نہ اس شکل سے ہو سکتا، کرنے والی ذات صرف ایک اکیلی اللہ کی ہے۔ ابھی شکلوں میں ہمارا یقین پھنسا ہوا ہے، اس شکل سے یہ ہو جائے گا، اس شکل سے ہو جائے گا، اور رات دن یہ ہم لوگ بولتے ہیں، رات دن یہ بولتے ہیں، اس لیے ڈر رہے ہیں۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر سے سارے ڈر نکل جائیں گے وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ تو سارے ڈر نکلے تو ابھی تو بیماری سے ہم ڈر رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر بتا دیں کینسر ہو گیا، دیکھو آدمی کو 5 کلو وزن 1 گھنٹے میں گھٹ جائے گا، اتنا بڑا مرا جائے گا۔ اور ایمان سیکھے ہوں گے وہ چاہے کینسر کا باپ بتلاوے، ارے موت زندگی اللہ کے اختیار میں، کوئی کینسر سے مرتا ہے کہ اللہ کے مارنے سے اللہ مانتا ہے۔ ذرا سے کوئی حالت بتا جائے ڈاکٹر جو بتا دے گا اس کی بات پر یقین کر لے گا کہ اس سے یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک تجربہ پیش کیا ہے، حالانکہ سارے ان کے تجربے جھوٹے ہیں۔ سائنس والوں نے تجربہ پیش کیا ہے، ان کے سارے تجربے جھوٹے ہیں۔ سب چیزوں پر لکھا رہتا ہے کہ اس سے کینسر ہوگا، اس سے شوگر ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلایا ہے کہ اس عمل سے یہ ہوگا، اس عمل سے یہ ہوگا، اس عمل سے یہ ہوگا، یہ کہہ رہا بھیا اتنا پکا ایمان ہمارا کہاں ہے بھیا، دنیا دار الاسباب ہے، یہ کہہ دیتا وہاں۔ حالانکہ جو کچھ ہوتا ہے عمل پر ہوتا، دنیا دار الاسباب ہے ہی نہیں، دنیا دار العمل ہے۔ فرشتے ہر ایک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، مسلمان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، کافر کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، عالم کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، جاہل کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کا جیسا عمل اللہ کے پاس جا رہا ہے ویسے حالات آ رہے ہیں۔ اگر دنیا دار الاسباب ہے تو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے، پھر تو سبب سے سارا کام ہو ہی رہا ہے، پھر تو سورج سے روشنی مل ہی رہی ہے، پھر زمین سے غلہ مل ہی رہا ہے، پھر تو سمندر سے پانی مل ہی رہا ہے۔ نئے دار العمل ہے، عمل پر اللہ معاملہ کر رہے ہیں، جیسا عمل اللہ کی جا رہا ہے ویسے فیصلے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق سبب سے نہیں، حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق ہے وہ انسان کے عمل سے۔ قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہہ رہا ہے تو خشکی تری میں جو کچھ بھی حالات رونما ہو رہے ہیں تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، کرتوت ہے، تمہارے عمل کا کرتوت ہے۔ تو دنیا دار الاسباب میں ہے، دنیا دار العمل ہے، عمل پر اللہ کرتے ہیں، سبب پر نہیں کرتے ہیں۔ سبب پر اگر ہوتا تو جس کے پاس زیادہ سبب ہوتے اس کے کام زیادہ بن جاتے، جو زیادہ دوا کھاتا اس کو زیادہ شفا ملتی، جو زیادہ کھانا کھاتا وہ زیادہ بڑا ہو جاتا، جو زیادہ دودھ پیتا زیادہ طاقتور ہو جاتا، جس کے پاس زیادہ زمین ہوتی وہ زیادہ عزت والا ہوتا، جس کے پاس زیادہ گاڑی ہوتی زیادہ عزت والا ہوتا۔ اگر دنیا دار الاسباب ہے، جس کے پاس زیادہ چیزیں ہوتی وہ زیادہ حیثیت والا ہوتا، اس کا بیماری نہ آتی۔ نہیں، دنیا دار العمل ہے، عمل پر اللہ کرتے ہیں، سبب پر کچھ نہیں کہتے ہیں۔ بڑے بڑے سبب والے ایسے ایسے حالات میں گرے ہیں، آپ جا کر ان سے پوچھ لو، آپ جب ان کے اندر کی باتیں پوچھو گے نا تو کہو گے بھیا اس سے اچھا تو امن، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نہیں دین ہے ان کا۔ قارون کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ بہت خوش نصیب آدمی ہے، اللہ نے کتنا مال اس کو دیا، اسے ہم کو بھی دے دیتا اللہ تعالیٰ، اور جب اللہ نے بھیجا تھا تو کہتے اللہ آپ کا احسان ہے کہ ہم کو نہیں دیا تو ورنہ ہم بھی دھس جاتے۔ دنیا دار الاسباب ہے تو مال سے کیوں نہیں بچ پایا؟ خضر علیہ السلام کے بعد ایک آدمی نے بہت وظیفے پڑھے، بڑے عمل کیے، تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو غریب آدمی تھا اس نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہم مالدار ہو جائیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ شہر میں چلے جاؤ، جو سب سے زیادہ آپ کو آرام میں آدمی لگ رہا ہو دیکھ کر آؤ، پھر ہم کو بتاؤ، ہم دعا کر دیں گے ویسے بن جاؤ گے۔ یہ آدمی سب کے پاس گیا، سب جگہ دیکھا تھا تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی دقت پریشانی دیکھی۔ ایک جگہ دیکھا بہت بڑی دکان ہے، سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں اور نوکر سب کام کر رہے ہیں، بڑھیا گدا لگا بیٹھا ہے ایک آدمی، تو سوچا یہ تو بہت آرام میں دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلایا، اس نے کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بات کوئی نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم غریب آدمی تھے اور ہم نے بہت عمل وظیفے کی، جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے
تو ہم نے دعا کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا شہر میں چلے جاؤ اور جو آدمی تم کو سب سے زیادہ آرام میں رکھ رہا ہو دیکھا ہو دعا کر دیں کہ ویسے تم بھی ہو جاؤ گے. تو ہم کو سب سے زیادہ پورے شہر میں ہم گھومے ہیں، سب جگہ گھوم کر دیکھ کر آئے، سب سے زیادہ آرام میں راحت میں تم کو لگ رہے ہو، سب سے اچھی زندگی تمہاری لگ رہی ہے ہم کو، لہٰذا ہم ایسی دعا کرائیں گے. تو اس نے کہا ہماری پہلے پوری بات سن لو، پھر اگر آپ کو اچھا لگے گا تو ایسی دعا کرا لینا. تو اس نے کہا کہ دیکھو جتنے یہ لڑکے سب ٹہل رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ نوکروں کے ہیں، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے نہیں ہیں. تم دعا کرانا یار اس لیے بتلا، ورنہ سب سے بتلاتے بھی نہیں ہیں. تو کہا پھر تو کہا دیکھو ہماری ایک پہلی یہ دوسری بیوی، پہلی بیوی تھی بہت خوبصورت تھی اور بہت زیادہ محبت تھی، بیمار ہو گئی تو انتقال ہو گیا، پھر میں نے دوسری شادی کی، یہ بھی بہت خوبصورت تھی تو یہ بھی بیمار ہو گئی، مرنے قریب ہو گئے، ایسا لگا کہ مر جائے گی. تو ہم رو رہے تھے، بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم نے کہا تمہارے غم میں. تو کہا کہ تم کو کیا غم، تو ہم کو ہونا چاہیے کیونکہ ہم مر جائیں گے تم دوسری شادی کر لو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے. تو کہا پہلی والی بیوی سے تم نے یہی کہا ہوگا اور دوبارہ شادی کی کہ نہیں کی، تو ہم مر جائیں گے تم تیسری کر لو گے، اس سے اچھی تم کو مل جائے گی. تو ہم نے کہا ایسا نہیں کریں گے. تو اپنی بات میں پکا کرنے کے لیے ہم نے اپنے قوت مردانگی ختم کرا لی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بیوی کو ٹھیک کر دیا، پہلے زیادہ اچھی ہو گئی. اب اس کی نفسانی خواہش جب بڑھتی ہے تو وہ خواہش پوری کراتی ہے نوکروں سے، لڑکے نوکر کے ہمارے نہیں. اب اگر ایسی آرام کی زندگی لینا جا کر دعا کرا لو. تو اگر سبب والا آرام میں ہوتا تو سبب دنیا دار الاسباب ہوتے تو سبب سے سب کے کام بننے ہوتے، وہ سبب سے اپنی یہ بھی چیز کرا لیتے. دنیا دار الاسباب میں دنیا دار العمل پر عمل ہے، عمل پر ہوتا ہے. جیسا عمل کرو گے اللہ ویسے حالات لاویں گے. اللہ ظالم نہیں ہے کہ ہم اچھے عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم لاویں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر حالات لاویں. ہم اللہ کی مرضی والے کام کریں تو کیا اللہ ہمارا نعوذ باللہ کمزور ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان سیکھا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو جانا ہی نہیں، نہ اللہ کو جانا ہے نہ اللہ سے ہونے کو جانا ہے. ابھی کلمہ نماز کے کمال مسلمان نے جانا نہیں ہے. ابھی تو یہ جانتا ہے کہ 2000 روپے کے نوٹ سے کیا ہو جاوے گا، ابھی تو یہ جانتا ہے کہ سونے کے بسکٹ سے کیا ہو جاوے گا، ابھی تو یہ جانتا ہے کہ ڈگری سے کیا ہو جاوے گا، ابھی تو یہ جانتا ہے کہ 1 بیگھہ زمین سے کیا ہو جاوے گا، اور زیادہ سے زیادہ یہ جانتا ہے کہ بندوق سے کیا ہو جاوے گا، ایٹم بم سے کیا ہو جاوے گا، میزائل سے کیا ہو جاوے گا، ان شکلوں سے کیا ہو جاوے گا. ابھی یہ نہیں جانتا کہ کلمہ نماز سے کیا ہو جاوے گا. جس دن مسلمان یقین تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو یہ انکار کر رہا ہے کلمہ نماز سے کیا ہو جاوے گا، انکار کر رہا ہے. ایمان تو بہت دور کی بات ہے، اس پر آنا تو بہت دور کی بات ہے، انکار کر رہا ہے. اس کے بغیر کیسے ہو جاوے گا؟ خالی نماز سے ہو جاوے گا. اللہ نے بنائے بھی کائے کے لیے ہیں. حالانکہ سارے نبیوں کی، سارے صحابہ کی، سارے ولیوں کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھ لو، ان کو جو اللہ نے چمکایا ہے اور ان کے ظاہر کے خلاف جو ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ کسی سبب و شکل پر نہیں کیا، سب کو کلمے ہی نماز پر کیا ہے. اللہ نے سب کی زندگی سامنے رکھی ہے. اور پچھلے نبیوں کی جو زندگی ہے، پچھلی قوموں کی زندگی ہم لوگوں کو کیا معلوم تھا؟ اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. کھیتی باغات والوں کی، طاقت والوں کی، صنعت حرفت والوں کی، تجارت والوں کی، سارے سب کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی کہ کسی سبب والوں کا سبب میں اللہ نے کامیاب کیا ہی نہیں. ہر زمانے کے ایمان سیکھ عمل والوں کو اللہ نے کامیاب کیا ہے، چاہے ظاہری شکلیں ان کے پاس کچھ نہ ہوں. تو ابھی تو ہم یہ جانتے ہی نہیں کلمہ نماز سے کیا کیا ہو جاوے گا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کلمہ نماز سے اللہ سے کرایا ہے اور کلمہ نماز پر صحابہ کو ڈالا کہ اس سے لو. اگر ایک صحابی اللہ کے راستے میں گئے بھی ہیں اور مال غنیمت ملا ہے اور مال غنیمت میں ان کو جو مال ملا تھا اس نے جو خرید و فروخت کی، جو نفع لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس آج کی تجارت میں اتنا نفع کمایا، کس نے نہیں کمایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھا کتنا کمایا؟ کہا 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچیا. اندازہ لگاؤ 300 اوقیہ کئی کلو چاندی ہو گئی. ایک دن میں اگر آدمی کو کئی کلو چاندی مل جائے تو کتنا نفع ہو گیا. اگر آج زمانے میں 20,000 روپے کلو ہوگی، اگر 3 کلو چاندی سے تو 20 یا 60,000 روپے ایک دن میں مل جائے تو آدمی کہے گا نہیں ایک مہینے میں نہیں کما پاتا ہے کہ بہت نفع کمایا. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ سب سے حلال ہوتی تھی اگر اس حساب سے جس کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھو مال غنیمت کا مال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ نفع کمانے والی چیز کا تم کو بتلا دیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کے بتا رہے ہیں، فرض کے بھی نہیں بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لو گے، اس سے زیادہ اللہ سے تم 2 رکعت نماز سے لے سکتے ہو، اتنا تم نے کمایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ خالی نماز سے کہاں ہو جائے گا؟ آپ بتاؤ. اگر ہم یہ کہیں خالی نماز سے کیا ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ انکار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس نگاہ سے اس کو دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے دین کو، عمل کو کیا سمجھا ہے؟ خالی یہ سمجھا کہ صرف ثواب ملے گا.
نہیں، دنیا ہی میں سارے کام بنیں گے اس پہ، اور جس کے دنیا میں نہیں بننے آخرت میں کیسے بن جائیں گے؟ جو چیز یہاں نہیں چل رہی ہے، جو ڈگری آپ کی یہاں حکومت نہیں مان رہی ہے، اس پر آپ کو نوکری نہیں دے رہی، امریکہ مل جائے گی؟ بولو، جب یہاں کی گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے، جس پاسپورٹ کو آپ کے گورنمنٹ یہاں کے نہیں مان رہی، باہر کا ویزا اس پر لگ جائے گا آپ کو، اندازہ لگاؤ۔ اسی کو مولانا یوسف اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، جس کلمہ نماز پر آپ کو مٹی کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، جنت کیسے مل جائے گی؟ حالانکہ دنیا کے اندر جتنے وعدے ہیں، اتنے سبب پر، چاہے وہ ڈاکٹری کی ڈگری ہو، چاہے انجینئرنگ کی ڈگری ہو، اور چاہے جو ڈگری ہو، چاہے جون سا ہنر ہو، چاہے جون سا ہنر آدمی سیکھ لے، چاہے جون سا پیشہ سیکھ لے، چاہے جون سا کاروبار کر لے، اس پر صرف اور صرف دنیا کی مٹی کی چیزوں کے تجربے ہیں انسانوں کے، اور ایمان عمل پر تو جنت کے وعدے ہیں، سونے چاندی کے محل کے وعدے ہیں، اندازہ لگاؤ، سونے چاندی کے محل ملیں گے، دودھ شہد کی نہریں ملیں گی، اس دنیا سے ہزاروں گنی بڑی جنت ملے گی، نوکر خادم ملیں گے، ہمیشہ کی عیش کی زندگی ہوگی، اتنے بڑے بڑے وعدے پر مسلمان ان عمل پر ملے گا، لیکن جم نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہا، یہ بتلایا بھی جا رہا کہ صرف آخرت میں ثواب ملے گا، تو وہ سمجھتا کہ دیکھا جائے گا پھر آخرت والی چیزیں، اور اگر یہ یقین ہوتا کہ دنیا میں ساری چیزیں ملیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل پر دنیا میں پہلے وعدے کیے ہیں، نماز پر دنیا میں وعدے ہیں، یہ سب سے پہلا وعدہ ہے کہ رزق کی تنگی آپ کی دور کر دی جائے گی،